خواتین و حضرات کو عارف کسانہ کے چینل پر خوش آمدید۔ آج کا ولاگ یورپ کی نئی امیگریشن پالیسی کے حوالے سے ہے، اس لیے یہ نہ صرف یورپ میں رہنے والے تمام لوگوں کے لیے بلکہ دنیا کے دیگر ممالک میں وہ لوگ جو یورپ آنا چاہتے ہیں یا جن کے یہاں پہ عزیز رہتے ہیں اور وہ یورپ کی امیگریشن پالیسی اور مستقبل کے جو قوانین ہیں ان کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں، ان سب کے لیے یہ بہت ہی اہم ہوگا۔ اور اس میں وہ تمام انفارمیشن جو ہے وہ شامل ہیں جو آپ کو یورپ کے تمام ممالک کا جو امیگریشن پالیسیز کے حوالے سے مستقبل کا منظرنامہ ہے وہ آپ جان سکیں گے۔ اور اس میں خصوصیت سے ہم یہ دیکھیں گے کہ اس وقت جو یورپی یونین کی یا یورپ کے تمام ممالک کی جو امیگریشن پالیسی ہے، کیا اس پہ جو ہے وہ ڈنمارک کا اثر ہے، کیا اس کو ڈنمارک میں انیشیٹ کیا تھا۔ اور اس ولاگ کے حوالے سے کچھ انفارمیشن ہم نے جو ہے وہ کوپن ہیگن سے آن لائن جریدہ ہم اردو ہم اثر .com جس کے مدیر جناب نصر ملک صاحب ہیں، وہاں پہ شائع ہونے والا مضمون جو ڈنمارک کے دارالحکومت کوپن ہیگن میں مقیم حقوق انسانی کے علمبردار اور رائٹر جناب باشی قریشی نے وہ جو معلومات دی ہیں ان سے بھی کافی استفادہ کیا گیا ہے۔ تو یہ موضوع جو ہے وہ بہت ہی اہم ہے، اور یہ جیسے میں نے کہا کہ نہ صرف یورپ میں رہنے والے لوگوں کے لیے بلکہ ان لوگوں کے لیے بھی جو دیگر ممالک میں مقیم ہیں، مستقبل میں یورپ میں آنا چاہتے ہیں یا حال ہی میں یورپ میں آئے ہیں، تو ان سب کے سامنے یہ سوال ہے کہ کیا یورپ امیگریشن کے حوالے سے ایک نئے دور میں داخل ہو رہا ہے، اور کیا ڈنمارک کی جو سخت گیر امیگریشن پالیسی ہے وہ اب پورے یورپ کی پالیسی بنتی جا رہی ہے۔ تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ ڈنمارک نے ایسا کیا کیا کہ یورپ جو ہے وہ اس کی پیروی کر رہا ہے، اور نئی جو یورپی پالیسی ہے اس میں کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں اور ان کے اثرات کن لوگوں پہ پڑیں گے، اور جو قانونی امیگریشن ہے، جو لیگل امیگریشن ہے، ورک پرمٹ ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، جو لوگ یہاں پہ فیملی ری یونین کے تحت آتے ہیں، ان پہ اس کا کیا اثر پڑے گا، اور مستقبل میں یورپ کا رخ کس طرف ہوگا، اور سویڈن کی جو امیگریشن پالیسی ہے وہ کس سمت جا رہی ہے۔ تو یہ تمام اہم نکات جو ہے وہ اس ولاگ کا جو حصہ ہے۔ اگر ہم پس منظر کی طرف جائیں تو 2015 میں یورپ میں مہاجرین کا ایک بہت بڑا بحران تھا۔ اس میں جو شام سے بہت بڑے مہاجرین آئے، اور شام کے علاوہ افغانستان، عراق اور دیگر ممالک سے لوگ بھی جو ہے وہ یورپ پہنچے، اور اس بحران نے یورپ کی سیاست کو امیگریشن کے حوالے سے بہت بدل دیا۔ اس وقت یورپی ممالک نے سوچنا شروع کیا کہ موجودہ پناہ گزین کا نظام مستقبل میں جو ہے وہ قابل عمل نہیں رہے گا۔ اس وقت اگرچہ سویڈن میں رائٹ ونگ کی حکومت تھی، اور اس وقت کے وزیر اعظم رائن فیلڈ نے کہا تھا کہ لوگوں کو اپنے دل کھولیں اور مہاجرین کو آنے دیں، اور یہاں پہ ان کو بہت ویلکم کیا گیا، ان کے لیے یہاں پہ مراکز قائم تھے، لوگ ان کے لیے کھانے پیش کر رہے تھے۔ لیکن دوسری طرف جیسے میں نے کہا کہ ان ممالک نے یہ بھی سوچا کہ یہ مستقبل کے لیے ہمارے مسئلہ بنے گا، اور ان میں ڈنمارک تھا، اور وہ جو مہاجرین آ رہے تھے وہ یا جرمنی کی طرف جا رہے تھے یا سویڈن کی طرف آ رہے تھے، ڈنمارک میں ان کا قیام جو ہے وہ بہت ہی مشکل تھا۔ ڈنمارک نے گزشتہ کئی دہائیوں میں سخت گیر جو ہے وہ امیگریشن پالیسیز اپنائی ہیں، اس میں جو وہاں پہ حکومتیں آئی ہیں رائٹ ونگ کی، ان میں وہ بھی جو ہے وہ ایک رول ہے ان کا، اور جو انہوں نے سخت گیر پالیسیز اپنائیں ان میں مستقل رہائش حاصل کرنا یعنی پرماننٹ ویزا حاصل کرنا جو ہے وہ زیادہ مشکل بنا دیا گیا۔ وہاں پہ جو پناہ کی تلاش میں لوگ آتے تھے ان کو مستقل ویزا دینے کی بجائے ان کو عارضی تحفظ جو ہے وہ دینا شروع کیا گیا، اور اگر ان کے آبائی ملک میں حالات اچھے ہو جاتے ہیں تو ان کو پھر واپس بھیجنے پہ جو ہے وہ زور دیا جاتا رہا۔ اس کے علاوہ جو سوشل بینیفٹس ہیں، سماجی مراد کو انٹیگریشن، انضمام اور روزگار کے ساتھ جوڑا گیا، اور پھر سٹیزن شپ یعنی شہریت کے لیے سخت شرائط جو ہے وہ عائد کی گئیں۔ اس وقت بہت سے یورپی ممالک اور حقوق انسانی کی تنظیمیں جو ہیں وہ ڈنمارک کے اس ماڈل پہ یا ان پالیسیز پہ تنقید کرتی تھی، لیکن آج صورتحال بدل گئی ہے۔ 2026 میں وہ صورتحال نہیں رہی
جو کہ 2014-15 میں تھی، اور اس کے بعد بلکہ سویڈن میں بھی جب 3 سال قبل یعنی 4 سال قبل 2022 میں رائٹ ونگ کی حکومت آئی تو سویڈن کے مائیگریشن کے وزیر جو ہے وہ بارہا جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ ہم ڈنمارک کے ماڈل کو کاپی کریں گے. وہ ڈنمارک گئے اور وہاں انہوں نے وہاں کے مائیگریشن کے وزیر سے بھی اس حوالے سے ملاقاتیں کی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یورپی یونین نے اس میں کیا کردار ادا کیا. یورپی یونین نے 2024 میں مائیگریشن اسائلم ایکٹ جو ہے وہ منظور کیا، اور اس پر جو ہے وہ مرحلہ وار جو ہے وہ عمل درآمد شروع ہو گیا ہے. اس کے جو اہم نکات ہیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس سے آپ کو یورپ کی بدلتی ہوئی امیگریشن پالیسی کو سمجھنے میں مدد ملے گی. اس میں پہلا یہ تھا کہ سرحد پر فوری اسکریننگ، کہ جو لوگ بھی قانونی یا غیر قانونی طور پہ یورپ پہ پہنچے ان کی شناخت، سیکیورٹی اور صحت کی جانچ پڑتال جو ہے وہ سرحد پہ تیزی سے ہوگی. نمبر 2، تیز رفتار فیصلے، کہ جن اپلیکیشنز ان کے پاس آئیں گی ان کو فوری طور پہ ان پہ جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے اور لوگوں کو جو ہے وہ طویل انتظار نہ کرنا پڑے، یعنی وہ لوگ زیادہ عرصہ یورپ میں نہ رہیں. تیسرا تھا کہ غیر قانونی طور پہ جو لوگ آئیں ان کو فوری طور پہ واپس بھیجا جائے، ان کے یہاں رہنے کا حق جو ہے وہ تسلیم نہ کیا جائے. چوتھا یہ تھا کہ ڈیجیٹل ریکارڈ کا نظام بنایا جائے، فنگر پرنٹس، شناخت اور کیس مینجمنٹ مزید مضبوط ہوتا کہ ایک ہی شخص مختلف ملکوں میں بار بار درخواست نہ دے. پانچواں جو ہے وہ ذمہ داری کی تقسیم، کہ اگر کسی ایک ملک پہ مہاجرین کا، ناگزینوں کا زیادہ دباؤ ہے تو دوسرا ملک جو ہے وہ عملی طور پہ اس سے تعاون کرے. اور یہ نیا پیکٹ یورپ کی کئی دہائیوں کی سب سے بڑی امیگریشن اصلاحات میں جو ہے وہ شمار کیا جا رہا ہے. اب اس سب پہ جو ہے وہ ڈنمارک کیوں خوش ہے؟ ڈنمارک اس لیے خوش ہے کہ ڈنمارک شروع سے یہ کہہ رہا تھا کہ غیر قانونی امیگریشن کم ہونی چاہیے، پناہ کے فیصلے جلدی ہونے چاہیے، اور جن کو تحفظ کی ضرورت نہیں ان کو ان کے ملک واپس بھیجا جائے، اور بیرونی سرحدیں مضبوط ہونی چاہیے. اب یورپ کے کئی ممالک ڈنمارک کے انہی خیالات کی جو ہے وہ تائید کر رہے ہیں، اور ڈنمارک کے وزیر اعظم اور حکومتی نمائندے اب کھل کے کہہ رہے ہیں کہ جو بات پہلے یورپ کے ممالک ہماری نہیں مان رہے تھے، آج وہی یورپی ممالک ہماری پالیسی جو ہے وہ اس کو اپنا رہے ہیں. اس تبدیلی کے پیچھے کئی وجوہات ہیں، جن میں ایک یہ بھی ہے کہ یورپ میں جب غیر قانونی امیگریشن آئی تو یہاں کی جو مقامی آبادی ہے ان میں اس حوالے سے خاصا رد عمل آیا. پھر جو امیگرینٹس یہاں پہ آئے ان کی وجہ سے بھی کئی مسائل، اور بعض امیگرینٹس جو تھے وہ کچھ غیر قانونی سرگرمیوں میں بھی ملوث ہوئے، ان کی جانب سے کچھ ایسے واقعات ہوئے جس کی وجہ سے مقامی لوگوں میں خاصا جو ہے وہ رد عمل آیا. پھر یورپ میں جو رائٹ ونگ کی جماعتیں ہیں، دائیں بازو کی جماعتیں ہیں، وہ اقتدار میں آئی اور اس طرف جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ زیادہ متوجہ ہوئے. رائٹ ونگ کی گورنمنٹس جو تھیں ان کی پالیسیز، اور اس کے بعد جو بارڈر کنٹرول ہے اس کے اخراجات اور اس کے لیے انتظامات، اور پھر سیاسی دباؤ، اور اس کے ساتھ جو اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے ان ممالک کو جو خدشات تھے، اور پھر انٹیگریشن، زبان، روزگار، یہ سب چیزیں جو مل کے انہوں نے یہ جو ایک ویو چل رہی ہے اس کو جو ہے وہ انہوں نے مزید زیادہ بڑھاوا دیا. اب یہ تو یورپ کا جو قانون بن رہا ہے وہ غیر قانونی امیگریشن کو روکنے کے حوالے سے ہے. سویڈن اور ڈنمارک اور باقی ممالک جو ہے وہ اس پہ جو ہے وہ عمل درآمد شروع کر رہے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جو لیگل امیگریشن ہے، قانونی طریقے سے یورپ میں آنا چاہ رہے ہیں، کیا ان پر بھی کوئی اثر پڑے گا؟ تو فی الحال جو نئی اصلاحات ہیں ان کا ہدف جو ہے وہ غیر قانونی امیگریشن یا جو پناہ کے لیے یورپ میں آتے ہیں، اسائلم کے لیے آتے ہیں، ان کے لیے ہے. لیکن اس میں جو ہے وہ یہ مطلب نہیں ہے کہ جو قانونی طور پہ امیگریشن جو ہے وہ رک جائے گی، یا ورک پرمٹ یا ہائیلی اسکلڈ جو امیگریشن ہے یا بین الاقوامی اسٹوڈنٹس ہیں ان کے رستے بند ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہے، بلکہ حال ہی میں جو ہے وہ ڈنمارک نے ایک نئی لسٹ جاری کی ہے ورک پرمٹ کے حوالے سے، جو جابز ہیں جن کی یہاں پہ ضرورت ہے، تو وہ میں نیکسٹ ولاگ میں اپڈیٹ کروں گا. اس جو ڈنمارک میں جابز کے حوالے سے لوگ دلچسپی رکھتے ہیں وہ اسے دیکھ سکتے ہیں. لیکن اس میں یہ ہے کہ شرائط میں وہ اضافہ کرتے جا رہے ہیں. جیسے سویڈن میں ورک پرمٹ کی جو تنخواہ تھی
وہ 13,000 سے شروع ہوئی اور اب جو ہے وہ تقریباً 34,000 تک پہنچ گئی ہے. اگرچہ اس میں چند پروفیشنز کو انہوں نے ایگزمپٹ کیا ہے، لیکن وہ بھی جو ہے وہ تقریباً 28,000 قریب بنتی ہے، جو کافی زیادہ ہے. اس طرح جو مستقل رہائش کے قوانین ہیں ان میں تبدیلیاں آئی ہیں. سویڈن میں سٹیزن شپ کے لیے بہت شرائط رکھی گئی ہیں، مدت اس کی بڑھائی گئی ہے. پرماننٹ ویزا جو ہے اس کو محدود کیا گیا ہے، اس کو واپس لیا جا سکتا ہے، اور اس کے ساتھ اور بھی چیزوں سے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جیسے کزن میریجز پہ بھی بین ہے. بعض لوگ شادی کر کے آتے ہیں، اس کے باوجود ان کو ویزا نہیں دیا جاتا. سویڈن میں کئی ایسی ایگزامپلز ہیں کہ لوگوں نے بالکل صحیح شادی کی ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن اس پہ مطمئن نہیں ہے. تو اس طرح سے وہ قوانین جو ہے وہ سخت کیے جا رہے ہیں، اور بعض اوقات وہ ضروری نہیں کہ بلیک اینڈ وائٹ میں ہوں، لیکن جو اتھارٹیز فیصلے کرتی ہیں وہ پھر وہ کہتے ہیں کہ بٹوین دا لائنز دیکھ کے اس پہ کرتی ہیں. اب اس ساری صورتحال پہ جو حقوق انسانی کی تنظیمیں ہیں وہ اس پہ تنقید کرتی ہیں، جو باقی عالمی ادارے ہیں وہ بھی تنقید کرتے ہیں. بعض یہاں کی جو چھوٹی جماعتیں ہیں، اسپیشلی جو بائیں بازو کی یا سینٹر ٹو لیفٹ پارٹیز ہیں، وہ ان امیگریشن پالیسیز اور سخت گیر قوانین کے حوالے سے اپنی آواز ضرور بلند کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ پناہ کے لیے جو حق ہے اس کو محدود نہیں کیا جانا چاہیے. اس سے کمزور افراد جن کو تحفظ کی ضرورت ہے ان پہ دباؤ بڑھے گا، اور بے گناہ لوگ جو ہیں وہ اگر آپ ان کو تحفظ نہیں دیں گے تو وہ ان کی جانوں کو خطرہ ہو سکتا ہے. اور سرحدی کارروائیاں جو ہیں وہ تیزی سے بڑھیں گی، اور لوگوں میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے بارے میں جو انٹیگریشن ہے یہ بھی پرابلم آئے گی. تو حکومتیں چاہتی ہیں کہ نہیں، ہمیں اپنے مقامی لوگوں کے مفادات دیکھنے ہیں، ہم نے جابز کا دیکھنا ہے، ہم نے انٹیگریشن کا دیکھنا ہے، ہم نے سیکیورٹی کے معاملات دیکھنے ہیں. تو یہ ایک نئی سیاسی بحث یا ویو یورپ میں آ گئی ہے، اور یہ صرف سویڈن اس تک نہیں ہے. آپ نے برطانیہ میں دیکھا کہ بڑے بڑے جو ہے وہ مظاہرے ہوئے جو تارکین وطن کے خلاف تھے. جو آئرلینڈ ہے وہاں پہ بھی اس طرح کے جو ہے وہ بعض ناخوشگوار واقعات دیکھنے کو ملے، اور اسی طرح جو ہے وہ باقی بھی آوازیں جو ہیں وہ اٹھتی ہیں. تو مستقبل کا منظرنامہ کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ تو ماہرین کے مطابق آئندہ آنے والے وقت میں یورپ میں چند رجحانات مزید جو ہے وہ جڑ پکڑ سکتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ سرحدوں کی نگرانی سخت ہونی چاہیے، غیر قانونی امیگریشن کے خلاف سخت اقدامات ہونے چاہیے، اور صرف یورپ کو ہنرمند اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ ان کی ضرورت ہوگی. قانونی امیگریشن کو جو ہے وہ مضبوط بنایا جائے، اور جو سٹیزن شپ اور مستقل ویزا اور رہائشی ویزا ہے اور ورک پرمٹ ہے، ان کے قوانین کئی ممالک مزید جو ہے وہ سخت کرتے جائیں گے. اور اس کے ساتھ ہی اس میں مزید شرائط جیسے مقامی زبان کو سیکھنا، وہاں کے سماجی اقدار کو سیکھنا، وہاں کی ویلیوز کے مطابق رہنا، وہاں کے قوانین کے مطابق رہنا، کوئی جرم وغیرہ نہ کرنا، نادہندہ نہ ہونا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آتی جائیں گی. اور اس میں ایک کہہ لیں کہ ان تمام کڑی شرائط کے تلے لوگوں کو جو ہے وہ رہنا ہوگا. اب اس ساری صورتحال کا تارکین وطن خصوصاً جو جنوبی ایشیا کے لوگ ہیں، ساؤتھ ایشیا کے، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال، افغانستان کے جو لوگ ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ تو ان کے لیے یہ ہے کہ یہاں پہ آنے کے لیے ورک پرمٹ کا راستہ بالکل کھلا ہے. یورپ کے لیے ورک پرمٹ لے کے وہ لوگ آ سکتے ہیں، ہنرمند لوگ، اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ آ سکتے ہیں، اسٹڈی ویزے پہ لوگ آ سکتے ہیں. اس کے بعد ان کے یہاں پہ رہنے کے امکانات بھی ہیں. ریسرچرز آ سکتے ہیں، جو فیملی ری یونین کے تحت لوگ آتے ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں، اور بعض ممالک میں جو بزنس یا اس طرح کے جو مواقع ہیں ان چیزوں کو لے سکتے ہیں. اور اس کے لیے بڑی جو اہم چیز آنے والے لوگوں کے لیے، یا جو لوگ رہ رہے ہیں، کہ مقامی جو سماجی چیزیں ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کریں. وہ کہتے ہیں ڈو ایٹ روم ایز دا رومنز ڈو. ہمیں ملکی قوانین کی پاسداری کرنی ہے، مقامی زبان جو ہے وہ آنی چاہیے، مقامی لوگوں سے اچھا برتاؤ ہونا چاہیے تاکہ ہم بہتر انٹیگریٹ کر سکیں. اور یہ جس بھی ملک یا معاشرے میں ہوں، یہ بتائیں جی کہ ہم یہاں پہ ایک فعال کردار ادا کر رہے ہیں، ہم آپ کی ضرورت ہیں، آپ کو ہم سے فائدہ ہے، اور اس میں ہمیں بہت سی چیزوں کو اپنے وہ اس کے مطابق ڈھالنے کی بھی ضرورت ہے. اور جو غیر قانونی کوئی بھی معاملات ہوں ان سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اور اپنی کمیونٹی کو جو ہے وہ مضبوط کریں، ان لوگوں کو بہتر انفارمیشن دیں، ان کو اویئر کریں، تاکہ وہ ایک بہتر طریقے سے اس معاشرے کے یوزفل سٹیزن بنیں، اور کسی قسم کی بھی ایسی صورتحال نہ ہو. تو یہ جناب صورتحال ہے. یورپ ایک نئی امیگریشن
پالیسی کے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے، اور ڈنمارک کا جو ماڈل تھا جسے پہلے بہت سخت سمجھا جاتا تھا، جس کو کوئی بھی اپنانے کے لیے تیار نہیں تھا، بلکہ شروع میں جب سویڈن میں سوشل ڈیموکریٹ کی گورنمنٹ تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بہت سخت ہے، لیکن اب آہستہ آہستہ اس کو اپنایا جا رہا ہے، اور سویڈن میں بھی جتنی قانون سازی ہوئی ہے اس میں سوشل ڈیموکریٹ نے آلموسٹ امیگریشن کے کیسز میں حکومت کا رائٹ ونگ کا ساتھ دیا ہے۔ اور دوسری یہ بھی حقیقت ہے کہ یورپ اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے، اپنی سلامتی کے لیے یہاں کے مسائل کے حوالے سے بھی کافی سینسٹیو ہے۔ تو یہ جناب ساری صورتحال میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اب اس پہ آپ اپنا تبصرہ کر سکتے ہیں، اپنی رائے دے سکتے ہیں، اور اگر آپ یہ سمجھیں کہ یہ معلومات مفید ہوں تو اپنے جاننے والوں دوست احباب کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں، اور یہاں جو لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو یہاں کے ماحول کے مطابق اور یہاں کی جو صورتحال ہے اس کے مطابق ڈھالنے میں بھی ان کو مدد مل سکتی ہے، اور جو لوگ آنے کی تیاری کر رہے ہیں یا نئے آئے ہیں وہ بھی ان معلومات سے مفید فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ مجھے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اور ملاقات ہوتی ہے آپ سے نیکسٹ ولاگ میں۔